جناب میرے دوست اور میرے بھائی کرنل سردار محمد خان صاحب، جناب اقبال الدین سحر صاحب، اور مجلس میں بیٹھے ہوئے میرے قابل لاکھ احترام دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ میں پروفیسر اسرار الدین صاحب کا شکریہ الفاظ میں ادا نہیں کر سکتا۔ الفاظ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ان کی مجھ پر جو شفقت اور مہربانی ہے اس کا شکریہ ادا ہو سکے۔ انہوں نے میرے بارے میں جو کچھ کہا یہ ان کا حسن ظن ہے، اور ظن کو پڑھتے ہوئے زے کے ساتھ نہ پڑھیں۔ حسن ظن ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ان کے اس اچھے گمان اور اچھے خیال کی وجہ سے وہ صلاحیتیں مجھے دے دے جو اب تک مجھ میں نہیں ہیں۔ کو زیادہ لمبا چوڑا نہیں کروں گا، کیونکہ اس مجلس کو پروفیسر صاحب نے میرے نام کے ساتھ منسوب کیا ہے، اور اس میں مجھے اپنی کہانی سنانی ہے۔ میں اپنی کہانی میں سوچتا ہوں، ساگر صدیقی نے کہا تھا میری کیا کہانی ہے۔ ساگر صدیقی سے کسی نے پوچھا آپ کہاں پیدا ہوئے؟ اس نے کہا چھوڑو یار۔ میں کہا آپ کہاں پیدا ہوئے؟ اس نے کہا ایک کالی کھوپڑی میں شاید پیدا ہوا تھا، مجھے اور پتہ نہیں ہے۔ اس زمانے میں یہی باتیں ہوتی تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو کسی نے کہا کہ اپنی سوانح حیات لکھو۔ اس نے کہا سوانح حیات کس کام کی؟ میں نے زندگی تو دیکھی ہی نہیں ہے، کس بات کی؟ پھر انہوں نے ان کا تو انداز بیان بہت خوبصورت ہے نا، بہت۔ پھر انہوں نے اپنے خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی نے کہا کہ یہ اپنی پیدائش کو جس طرح ابوالکلام آزاد نے عربی، فارسی اور اردو کو ملا کے بیان کیا ہے، اتنی تکلیف سے تو آج کل سیزیرین میں بھی بچہ پیدا نہیں ہوتا ہوگا۔ تو یہ اپنی کہانی سنانا آسان نہیں، بہت مشکل ہے۔ میری کہانی کے 3 پارٹ ہیں، 3 حصے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ میرے والد گرامی مولانا محمد اشرف، جن کے بارے میں پروفیسر صاحب نے جاوید حیات کی کتاب سے چند اقتباسات کا خلاصہ پیش کیا۔ پرائمری اسکول میں ان کا اسٹوڈنٹ تھا، گھر سے ان کے ساتھ اسکول جاتا تھا، اسکول سے ان کے ساتھ ہی گھر آتا تھا۔ گھر سے اسکول کا فاصلہ مجھے کلومیٹر میں وہ نہیں ہے، لیکن 1 کلومیٹر سے کچھ تھوڑا سا کم تھا، 1 کلومیٹر کے برابر تھا۔ وہ اسکول جاتے ہوئے اور آتے ہوئے قرآن پاک کی آیتیں مجھے یاد کراتے تھے۔ اب بھی اللہ کا فضل ہے، آخری 2 پاروں کی تمام صورتیں، اس کے ساتھ سورہ یاسین، سورہ کہف، سورہ لقمان اور بہت سی صورتیں، سورہ فتح، سورہ تغابن، بہت سی سورہ واقعہ، بہت سی صورتیں جو آخری 2 پاروں میں نہیں ہیں، وہ بھی انہوں نے مجھے
5 سال اسکول آتے جاتے ہوئے راستے میں مجھے یاد کرائیں، کیونکہ وہ تیز چلتے تھے، میں ان کے ساتھ دوڑ کے یہ یاد کر کے ان کو سنا کے جاتا تھا. اس وجہ سے اب بھی میں چلتا ہوں تو تیز چلتا ہوں، میں آہستہ نہیں چل سکتا، کیونکہ 5 سال پرائمری اسکول میں اپنے والد صاحب کے ساتھ دوڑتے ہوئے میں نے جو صورتیں خود یاد کی وہ پختہ نہیں ہے، ان میں مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جو میرے والد صاحب نے مجھے دوڑتے ہوئے یاد کرایا ہے وہ اتنی پختہ ہیں، ان میں مجھ سے کبھی غلطی نہیں ہوتی. تو یہ اس کا ایک پارٹ یہ ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی محنت وہ کرتے تھے. اچھا، گھر کے تمام کام انہوں نے مجھ سے لے لیے، یہاں تک کہ کھٹی پر اونی کپڑا بننا، جلاہے کا کام مجھے سکھایا. انہوں نے کھٹی پر یہ نمدے پلسک بننا مجھے سکھایا اور مجھ سے پورا پلسک تیار کروایا، قالین مجھ سے تیار کروایا، مجھے سکھایا. اچھا، چکی انہوں نے دوسری جماعت سے 5ویں تک انہوں نے چکی پر مجھے ہی بھیجا اور کسی کو نہیں. غلہ وہاں جا کے پنچکی میں ڈال کے مجھے اس کا نگران بناتے اور میرے ہاتھ میں کتاب دے دیتے. اس کو ڈاک میں ایشیا، آئین اور ترجمان قرآن آتے تھے، اور دوسرے ذرائع سے ان کے پاس وہ جو میں نے چکی میں جو میں نے پڑھا ہے وہ خطبات، دینیات، الجہاد فی الاسلام، یہ قرآن فہمی کے بنیادی اصول، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، ایسی چیزیں وہ کتاب مجھے دیتے. چکی پر بیٹھو، چکی کی رکھوالی کرو اور یہ کتاب پڑھ کے واپس آ کے مجھے سناؤ کہ اس میں کیا لکھا ہے. وہ واپس مجھے نہ صرف آٹا لے کے آنا ہوتا تھا بلکہ اس کو یہ بھی بتانا ہوتا تھا کتاب میں نے کیا پڑھا ہے. یہ ان کی تربیت کا انداز تھا. پرائمری اسکول تعلیم میں ہم 65 یا 62 طلباء تھے. مجھے انہوں نے گھر میں قرآن ناظرہ پڑھایا تھا. اسکول جانے سے پہلے میں نے ناظرہ پڑھا تھا. باقی جنہوں نے گھر میں نہیں پڑھا تھا ان کو 3 جماعتوں میں انہوں نے ناظرہ پڑھایا. اگلے 2 جماعتوں میں انہوں نے ترجمہ شروع کرایا. کسی کا 2 پارے، کسی کے 3 پارے، کسی کے 5 پارے. وہ جلدی سیکھنے والوں کو الگ بیٹھاتے تھے اور دیر سے سیکھنے والوں کو الگ بیٹھاتے تھے. وہ ایسا کہتے تھے کہ جو رسول صاحب بغت بوئی، کیا رسول بغت بوئی، وہ اس کی مثال دیتے تھے کہ جو بیل ہل چلاتے ہوئے آگے نہیں جاتا، میں اس کے ساتھ اس بیل کو نہیں باندھوں گا جو آگے جاتا ہے. تو وہ جو لائق طالبات تھے اس کو الگ بٹھاتے تھے، جو نالائق تھے ان کو الگ بٹھاتے تھے. تو جو لوگ پیچھے تھے انہوں نے 2-3 پارے ترجمہ پڑھا، جو آگے تھے انہوں نے 5-6 پارے ترجمہ پڑھا، اور میں نے 28 پارے ترجمہ پڑھا. کچھ گھر میں، کچھ سکول میں 28 پارے. اور آخری 2 پارے چترال میں آ کر اللہ ان کی روح کو دائمی سکون نصیب کرے، مولانا عین القضات بروز گول دہ کے مولانا صاحب تھے، قاضی عطاء الرحمن کے والد گرامی. ان سے میں نے 2 پارے میں نے دارالعلوم میں آ کے ان سے عصر اور شام کی نماز کے درمیان آخری 2 پارے انہوں نے مجھے ترجمہ پڑھوایا، اور پہلے کا ترجمہ انہوں نے مجھ سے سنا. سننے کے بعد یہ مجھے، تو یہ ان کی تربیت کا انداز تھا. گرمیوں میں اور سردیوں میں ظہر کی نماز وہ مسجد سکول میں باجماعت پورے طلباء کو پڑھاتے تھے. ہم نے 5 سال میں ظہر کی ایک نماز بھی قضا نہیں کی اور بغیر جماعت نہیں پڑھی، جماعت کے ساتھ.
گرمی میں بھی سردی میں بھی. انہیں یہ نہیں کہ اب سردی ہے. وہ ہم نے وہ ان کا انداز. اچھا فٹ بال اور ہاکی اور والی بال خود وسل لے کے جج بن کے طریقے سکھا کے پرائمری اسکول کے بچوں کو وہ مجھے ان کے وہ جو سائٹ پہ لوگوں کو رکھتے تھے نا. میں فٹ بال میں بھی تمام کھیلوں میں بہت نالائق تھا. تو مجھے ایک سائڈ پہ مجھے کبھی آف سائڈ دے دیتے, کبھی لیفٹ مجھے دے دیتے, کبھی مجھے رائٹ آؤٹ پہ دے دیتے, کبھی رائٹ ان پہ دیتے. میں کسی پہ بھی نہیں کھیل سکتا. مجھے کہتے جاؤ باہر نکلو, ان کا وقت ضائع مت کرو. تو میں ہر جگہ مجھے کھیل کے میدان سے باہر نکالتے تھے. اور ان کو ٹھیک ٹھاک قاعدے کے مطابق فٹ بال, ہاکی اور والی بال پرائمری اسکول میں انہوں نے سامان اپنا سامان لا کے ان کو نیٹ بھی ان کا اپنا ہوتا تھا, اور فٹ بال ان کا اپنا ہوتا تھا, وسل ان کا اپنا, اور ہاکی لڑکے وہ کمسر غلطوں کا نہیں وشو, اور بال وہ لاتے تھے ہاکی کا بال. تو یہ اس طریقے سے ہمارا جو پرائمری جو ایجوکیشن تھا وہ اس طریقے سے انہوں نے کیا. بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو کوئی ڈاکومنٹ کرتا, اگر اس کی آڈیو ویڈیو ڈاکومنٹیشن ہوتی, تو بالیم کا وہ سکول جس میں میں پڑھا تھا, ساتھیوں نے پڑھا, وہ پاکستان کے بڑے پبلک سکولوں کے برابر تھا. یہ اس کا پہلا پارٹ ہے. دوسرا پارٹ اس کا یہ ہے کہ تعلیم اور ملازمت. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر بے پناہ کرم کیا, بے پناہ مہربانیاں کی. ایک مہربانی یہ تھی کہ انہوں نے مجھے شوق دے دیا. شوق, جو کام میں نے کیا شوق کے ساتھ, اس کام کا لطف اٹھا کے میں نے کیا. مولانا عبدالحق نے حیدرآباد دکن کے ایک مالی کا ذکر کیا ہے نامدیو کا, کہ وہ پودوں کو اپنی اولاد کی طرح ملا. اس کو میں نے شوق کے ساتھ کیا. اس کو میں نے, وہ انگریزی میں انٹرنلائز کہتے ہیں, اس کو میں نے اپنے دل میں اتارنے کے بعد اس کو اپنا شوق بنایا, اور پھر اس شوق کے ساتھ وہ کام کو کیا, تو اس میں اللہ نے برکت دی. مختار مسعود صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے, جب لاہور میں مینار پاکستان بنانے کی پلاننگ ہو رہی تھی, اس وقت مختار مسعود صاحب لاہور کے کمشنر تھے. تو کمشنر کی حیثیت سے اس کی جو میٹنگز ہوتی تھی ان کی صدارت کمشنر نے کرتی تھی. تو مختار مسعود اس جگہ لکھتے ہیں کہ زندگی کے سمندر میں جس جگہ فرض منصبی اور خواہش قلبی دونوں جمع ہوں, اس کو خوشبختی کا جزیرہ کہا جاتا ہے. خوشبختی کا جزیرہ, ان کی کتاب آواز دوست کے پہلے حصے میں یہ خوشبختی کا جزیرہ. تو میں نے جو کام کیا اس کو شوق بنا کر کیا. اس کو مکھی پر مکھی مارنے والا, نوکری والا نہیں, شوق بنا کر اس کو کیا. تو اس وجہ سے میری شاعری بھی میں نے شوق دیا, محنت کا حوصلہ دیا, محنت کی ہمت دی. میرے استاد گرامی مکرم شاہ صاحب کی اور میری سکول کے بعد ایک بار ملاقات ہوئی. استاد گرامی کا حافظہ بہت پرووربیل ہے اور گرافک ایک حافظہ ہے ان کا. وہ جو بات انہوں نے ایک بار دیکھی یا سنی ہے وہ اس کو بھولتے نہیں ہیں. ایک بار میری ان کی گفتگو ہوئی, انہوں نے
میرے مشاغل پوچھے کیا کرتے ہو. میں بنی کالج میں تھا اس زمانے میں, ماؤنٹینین میں بیٹھ کے. تو میں نے کہا کہ میں اخبار کے لیے کالم لکھتا ہوں, 3 اخبارات روز پڑھتا ہوں, ان میں اس قسم کے میرے دلچسپی کے جو مواد ہوں ان کے بارے میں ان مقامات کو خط لکھتا ہوں کہ یہ بات اخبار میں آئی ہے, اس میں کیا صداقت ہے, اس کو یوں ہونا چاہیے, اس کو یوں ہونا چاہیے. ان کو خطوط روز 5-6 ایسے خطوط لکھتا ہوں, اور ان اخبار میں میری دلچسپی کی جو چیزیں ہیں انہیں کٹنگ کر کے اپنے پاس الگ محفوظ کرتا ہوں. میرے نام جو خطوط آتے ہیں ان کو پڑھتا ہوں, ان کے جوابات دیتا ہوں, اگلے دن کے لیے لیکچر تیار کرتا ہوں, وہ کالج میں جا کے ڈیلیور کرتا ہوں. اور یہ 2-4 چیزیں میں نے بتائیں. تو میرے استاد گرامی نے کہا کہ یہ کام میں نے زندگی بھر کبھی نہیں کیا. اس نے کہا کہ میں نے کبھی نہ لیکچر تیار کیا, نہ اپنا لیکچر, نہ اپنا کام اسکول کے زمانے میں, کالج کے زمانے میں, نہ اب کہتا ہے کہ میں نے خط لکھتا ہوں, نہ خط خود پڑھتا ہوں, نہ اخبار پڑھ کے کسی کو خط لکھتا ہوں. انہوں نے کہا میں ان میں سے کوئی کام نہیں کرتا. میں نے جا کے سعید الجان صاحب کو, اپنے پرنسپل کو یہ بات بتائی. اس نے کہا مکرم شاہ صاحب, گورنمنٹ کالج میں ہم ساتھ تھے, ہم پڑھ کے پاس ہوئے, ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی, وہ پڑھے بغیر ہم سے زیادہ نمبر لیتے تھے. تو یہ شوق کی وجہ سے میں اس قسم کے کام میں مسلسل کرتا تھا. 2 چیزوں کا مجھے خود لطف آیا, 2 چیزوں کا. ایک یہ تھا کہ ہمارے مشاعروں کے کیسٹ, یہ اسی مارکیٹ میں نذیر میوزک والے, انہوں نے ہمارے کیسٹ بیچنے شروع کیے. تو ہمارے ساتھیوں نے بڑی میٹنگ میں کہا کہ اس کو منع کیا جائے, اگر بیچتا ہے تو ہمیں اس کا پیسہ دے دے, ورنہ اس کو منع کیا جائے کہ ہمارے کیسٹ فروخت نہ کر. تو اس میں ہمارے بزرگوں نے, بعض بڑے بزرگوں نے کہا کہ نہیں کرنا چاہیے, اس کو کرنے دے, کوئی بات نہیں. تو ہم نے اس کو اجازت دی. ایک وقت آیا کہ شہزادہ محی الدین نے, خدا ان کو بخشے, ہماری مجلس میں آ کے بتایا کہ تم لوگوں نے اس مشاعرے کو اتنا عام کر دیا ہے کہ میں نے ارکری میں اپنے ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر کمانڈیر کے ہاں میں نے ان سے کہا کہ یار کوئی کیسٹ لگاؤ, کوئی ہم کچھ سنیں گے کھوار. تو اس نے گھر سے کیسٹ ٹیپ ریکارڈر لایا, تو اس میں مشاعرہ تھا. میں نے کہا یار کوئی گانا آنا. تو اس نے کہا میرے پاس, بیٹے سے کہا, انہوں نے کہا 3-4 کیسٹ ہیں سارے مشاعروں کے, گانا کوئی نہیں ہے. اس نے ہمسائے میں 2 جگہ بیٹے کو بھیجا, وہاں سے بھی مشاعروں کے کیسٹ لائے. کہتا ہے کہ ارکن میں لوگ کیسٹ لے کے جاتے ہیں, ٹیپ ریکارڈر گھر میں رکھتے ہیں, گانے نہیں سنتے, مشاعرہ سنتے. کہتے ہیں کہ لوگوں کو اتنا شاعری کا اتنا گرویدہ بنا دیا ہے کہ وہ آلات کے بغیر آپ کا مشاعرہ سنتے ہیں. اور اس نے اس کو اچھا ٹک اٹ پازیٹیولی, اس نے کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے مشاعرہ کو, کھوار شاعری کو اتنی مقبولیت دی. ایک اسلام آباد کے ایک بڑے پروگرام میں ایک خاتون اپنے بچوں کو لے کے آئی تھی, اس کا شوہر بھی ساتھ تھا, بچے بھی تھے. پروگرام ختم ہونے کے بعد چائے کے جگہ پر مجھ سے وہ آ کے اپنا تعارف کرایا کہ میں چترال کی ہوں, پنڈی میں میری شادی ہوئی ہے, میرے خاوند بریگیڈیئر ریٹائرڈ تھے, ان کا تعارف کرایا, بچوں کا تعارف کرایا. کرانے کے بعد وہ بیٹی دروش کی تھی. تعارف کرانے کے بعد انہوں نے کہا کہ
اس کو پیر کو روزنامہ جنگ کا ادبی صفحہ آتا تھا، اس میں مشاعرے کی روداد آتی تھی. اس نے کہا پچھلے پیر کو آپ نے مشاعرہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ لگا؟ نے کہا روزنامہ جنگ میں مشاعرے کی روداد آتی ہے، پچھلے پیر کو نہیں آئی. تو میں حیران ہوں، میرے بچے وہ پڑھتے ہیں، اس کا انتظار کرتے ہیں ہم لوگ کہ چترال میں مشاعرہ ہوا ہوگا، اس کی روداد آئی ہوگی. ہم اخبار لے کے خبروں سے پہلے ہم ادبی صفحہ نکالتے ہیں اور اس میں مشاعرہ، چترال کا مشاعرہ ہم. تو مجھے اس کا بڑا لطف آیا. تو کوئی اس کو میں نے بتایا اس وقت جو صورتحال تھی، میں نے کہا ہر ہفتے نہیں ہوتا، کبھی کبھی. نے کہا ہم تو ہر ہفتے اس میں دیکھتے ہیں. تو وہ ایسا ہوتا تھا کہ میں کبھی پرانے مشاعرے کی روداد بھی ان کو بھیجتا تھا، کسی ہفتے کو ناغہ نہیں کرتا تھا. تو اس ہفتے میرا شاید سفر کی وجہ سے ناغہ ہوا تھا، کسی وجہ سے ہوا تھا. ان کو میں نے کہا کہ اب آئندہ میں ناغہ نہیں آنے ہونے دوں گا. تو مجھے اس کا لطف آیا کہ چترال کی ایک بیٹی پنڈی میں ویل اسٹیبلش، بہت اچھے گھر میں، بہت بچوں کے ساتھ خوش ہے، اس کو چترال میں مشاعرے کا اس کو انتظار رہتا ہے کہ مشاعرے کی روداد جنگ کے ادبی صفحے پر آئے گی اور ہم پڑھیں. اس کے بچے اس کے انتظار میں ہوتے ہیں. تو اس کا مجھے بڑا لطف آیا. اٹ واز ریوارڈنگ، گویا مجھے محنت کا اجر مل گیا، صلہ مل گیا. اب تیسرا پارٹ جو ہے وہ ایسا ہے کہ ہم مشاعروں میں کبھی کبھار مکالمے کرتے تھے. صالح نظام صاحب نے کوئی نظم پڑھی، میں نے اس کا جواب اگلے مشاعرے میں دیا. وہ اگلے مشاعرے وقفے سے نہیں ہوتے تھے. ہم جو سیمینار کرتے تھے اس میں ایک رات مشاعرہ، دوسری رات، تیسری رات. جناح الدین پروانہ نے کوئی نظم پڑھی، سرفراز علی خان نے جواب دیا. عنایت اللہ چشتی نے کوئی نظم پڑھی، کسی اور نے جواب دیا. میں نے کوئی نظم پڑھی، کسی اور نے جواب دیا. اس قسم کے جن نظمیں پڑھی جاتی تھی ان کے جواب دیے جاتے تھے. سرفراز علی خان نے ایک نظم پڑھی، اس میں یہ بیٹیوں کی شادیوں کا مسئلہ تھا. اس نے اس کا وہ ٹیپ کا جو بند تھا وہ یہ تھا کہ متت منودین مموشلار ہوئے. تو اس میں اس نے وہ یہ تھا کہ بیٹی چاہتی ہے جو رشتے آئیں میرے باپ ان کو منظور کرے، لیکن باپ کسی نہ کسی وجہ سے منظور نہیں کرتا تھا. ایک رشتہ، دوسرا رشتہ، تیسرا رشتہ، وہ رشتے ختم ہو جاتے تھے. اور پھر یہ تو متد منودین مموشلار ہوئے. جناح الدین پروانہ نے اگلی شام اس کا جواب دیا، دے کے کہا تجوری تکوس الارو گئے آفے لنگ بوتا سو تبایا کوما نو پھیار کیا کوتا سو تبایا کوما بیکو تاکی ٹنگا نشی شاہرو مجھے کو سارو گئے تجوری تکوس الارو گئے. اور بڑا اس قسم کے مکالمے ہوتے تھے. تو ایک مشاعرے میں صالح نظام صالح نے ایک کلام پڑھا. اس میں یہ تھا کہ یہ جو شادیوں میں جو اخراجات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور جوان بھی اور دوشیزائیں بھی ان اخراجات کی وجہ سے وہ شادیوں سے محروم رہ جاتے ہیں. تو ان فضول اخراجات کو کس طرح کم کیا جائے، کس طرح ان کو کنٹرول کیا جائے، تو اس پر صالح نظام صالح کی بڑی خوبصورت نظم تھی. ان کی ہر نظم مقرار دی بغائی، مسکون دی بغائی، متد دوش دی بغائی و حنون دی بغائی، ایبسون دی شخصی ایمون دی بغائی، ما اپک پرشبی قط مجان دی تیشتے بوک علیک یا دنیا مشکلان دی تیشتے.
مثلا مال مسکینین بیسبور مسکینین روپیا و اکما دوسی زور مسکینین مننتک ممولار هنون گور مسکینین جانو جان جاناری مبران بتیشیر بوکالی کے دنیا مش گران بتیشیر یہ ان کی لمبی نظم تھی. تو اس کا انہوں نے خود مجھے کہا کہ یار اس کا جواب تم لکھو. تو میں نے تھوڑا سا ان کا جواب تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں نے تھوڑی سی کوشش کی ان کی اجازت سے. تو اگلے مشاعرے میں یہ ہروش دنیا کا انسان رکھنے کی یا مالود بدل کے نشان رکھنے کی چمٹ کرو تقدیر اجوان رکھنے کی دنیا گیر ما پشتا ترکمان بتیشیر بوکالیت کے دنیا مشکران بتیشیر رشتو تے خواہش ما قصور بکو چک مجانو تے وبال تا دستور بکو چک ما درو بزمی اشپاشور بکو چک تفیدو بزنس ما نقصان بتیشیر بوکالیت کے دنیا مشکران بتیشیر ای بندخور رمان مشکی چا رواج تا تہذیب ہرا تونج تا ارمان تا ارزو تا نصیب ہرا تونج کیا امیر ہرا غت کیا غریب ہرا تونج ای معصوم خواہشا دور تلان بتیشیر بوکالی کے دنیا مشکلان بتیشیر. ایا پور پور زیر ریشنا اشاعر شہزاد احمد شہزاد حیا تھیمو حیا خیالو بوشیلی کوریوسو بوشیلی کوریوسو تو پورا تو ہفتے نا تم مت نو کوئی تو شروع ہو اس ہے کی شروع ہو اسے دی مت نو ہے نو ای موشرار دو بیلے کی ما جوج ناری بوم مضبوط ای حافظہ ہتیرو رخصتا خدای گوشو مگنی خدای گوشو مگنی عقل مگو خدای گوشو مگنی عقل مگو کوریکو خدای گوشو مگنی عقل مگو کوریکو متن بوکن جور ہکس با خدای گوشو مگنی عقل مگو کوریکو رے ہرار پھاڑ چکے تھے ننتا تن سورا کہ تقدیم کوین ہوتا بوکن جی کا وہی کی میرو انجی کر اچھی ہوتان سورا کیا مشاقت کونی ہے ہتے لیوان شہزاد احمد شہزاد بدم شاعر بہت شیلی کو بیان کو رہی ہے ہوئی ای ہے اوشوئی ای نے تولا چشتی صابری صحیح خدای بخشندہ قرآن بہت جام روی شوئی بہت جام روی شوئی ایسے ای مشاعرہ اثر ہے کلام ہمو رحمن رہے تن کچھ ہاتھوں کچھ باوتائی زبردست شیلی بکو ہاتھائی جو ستار اندی شینی امیر حسین لال مرحوم گتی ستار ہوئی بشیر اچھا طرح اندی ہوئی لتا طرح اندی سیر چشتی سے ابو سلیمانی ہمیشہ تیار بول بکو ہاتھائی نشسی مشغول بوسی ابلیس حسو مشغول گیر ہاتھائی نسل پارا ہے خوشی نشی ایسے نویشی سور وہ کہ ابلیس دی ہتے تو سے مشغول بھی ہوتے دیکھو ہسے یہ نظم رہتا ہے ہتے زمانوں مختلف عہدیداران کرپشن و برا کہ ہت رہن تھوڑا ظلم کرنا تصدر و ظلمو زکاة و چیئرمن و ظلمو دستی کنسل بنان ظلمو تکادران ظلمو ہتا بہت خیلی کوری دیکھو ہترا اما جان تو قاضیہ تو چشتیہ رہے ہموش شروع کو لیستے تو کوئی کو ہتو ہاں تے نظم مطلب گوین تو کتابو دی مشکل نو لیتا تو کتابو ہسی شیر دیکھو تا ہتے اما تو کشی نیسی تو کار کوری مشاعرہ پشتی تو تے جواب سو سے جیتی مشاعرہ ہستا تو رہے کو اوتا نہ تو رہتا دلینا کلیکٹر سید مرحوم خدای تو بخشندہ قرار ہتو دورا مشاعرہ وشوی دهر کلاغه هتورا دیکھو دا حسه ہے وشوی کی تو بیڈیا ہتے ایا
Kamada ruhar chogia. Vadi achti tu kinobos, peru bosharta Rusia. اور ججار غنی تا قضیہ عدالتا ججار غنی تا قضیہ تا ایسیہ تا دیسیہ فست پلوغا ورغان زخا جوغدروغ تمتن ارزیہ اور فتو ایو فسادیہ فتو علیس خلاوکتیہ خلاوکتیہ حتی زمانا گدام کلرکن تے تروتے فتو ایو فسادیہ فتو علیس خلاوکتیہ وادی گوس گوٹ مشکی سونائی نزید تجولیہ بیکو بطرق لپراو ایسالیا ای حواز ہائی ککراری کیا خبر کیا غیبیہ بطرق لپراو ایسالیا تو کاسوس تو چشتیہ تو فیضیہ ہمیں تانے ہوتے ہیں اس کو ہوتے جواب دیکھو حتی مشاعرہ رنگ پیدا بہت ہے دیکھو ای تجسس پیدا بہت ہے دیکھو جناب الدین پروانہ صاحب صلاح الدین صالح صاحب صالح نظام صالح صاحب دیکھو دروس و مرحوم شاعر no, حتی مزاحیہ شاعر اسے درویش عبدالحلیم درویش حتو اتانت جواب لے بسونی شعرا بیکو حس بہت دلچسپ بس شروع بہت ہے بیکو ہراری مشاعرو شوق مشاعرو ذوق اس نکوری اچھا ہو اس پیدا ہوگی اچھا ہو سیاسی بھی پیدا ہونی علاقائی اس نفرت دی پیدا ہونی خور اجناری دی پیدا ہونی بیکی حتو خل بغائی بیکو حتی تیما حشنو حتی تیما خالی سماجی مسئلو سورا بہتا ہے تیرا کس کم پشے کس شمنا میں حش نو بہتا ہے بیکو تہے اجناریو حش مرحلہ ہے کی ہر دہا شایدہ بکو ای مشاعرہ صدارتی کلمات کروا صدارتا فخر مفہوم باتو قبرن نور قرار حسرت ہے کی حیات پریتو شورا حجی اکبر حیات جناب الدین پروانہ نصیر الدین طوفان حتی جم نظم راستانی بکو رہتا ہے کی حیات ہار دہو شورا حیات نام رہتانی مگم فصاحت جو بلاغت و کنجو تو خیل یعنی ہے پریتی نزیہ سو فصاحت جو بلاغت و کنجو تو خیل پریتی نزیہ سو رہتا ہے بیکو ای مشاعرہ سے غالبان سے مشاعرہ دروسا پورا شوئی حتی را بس علالتی خطبہ دیتی رہتا ہے کی بس ہے شاعر فلن کی دیکھو ہے شاعر متعلق فلن کی ہو چکے متعلق فلن کی ہو چکے تعارف باوشتے بگو تھے شزدہ فخر رہتے کی پسا ہمیں مشاعران لریا ہے شاعرانن بیو خار دیہا بکائینو بیکو لیرو غن بکائینو نسیرو غن خار دیہا نسیرو بگو ہے قسمہ ہے دور خبرو عوام مجھے مقبول کو تو مولانا عمر صاحب وزیر علی شاہ صاحب مرحوم بیکو عوام مجھے مقبول کو بچے نے حتی ہمیں مشاعران عام کو رو آرینی کو عرفان صاحب تاج محمد فگار صاحب مرحوم ہمیں تندورین مشاعرہ بونی بیکو دینی نا داروغا حاجی رحمان دیار خان صاحب مرحوم خدای تو اپنا نور قرآن ہے تندورین
دورين مشاعرة بوني بيكو حتى مشاعرو خال بوي حتى اي مشاعرة جو مشاعرو اعلان بوي بتي هقس ما هي سلسلة جولي هس هيا عوامي ادبو ادبي سرگرمیو ادیبان سر نشی عوامی سطح حالتی مقبول کر کا ہے تو فائدہ تا لیتا ہے ہرا مقبولیت حاصل ہوئی لوگ پشت بڑھائے آگے بڑھائے. پروفیسر اسرار الدین صاحب مہربانی کوری بلکہ سخاوت چے فیاضی و مظاہروں کوری تان کاردو کون من دی ہس ہتے چادران دی مقبلی بوتی تائی انٹرنیشنل کانفرنس چے سیمینار چے ہت صاحب پروفیسر صاحب کاردو کورو مشور اوا ہرو ہوستا پرچبان موشتام اس مکولا کی پرچاو تائی بھی ہترا تولو تام ہے برین چائلڈ پلاننگ اور تعلقات کلک پروفیسر صاحب موشونی دیکھو اوا صرف بتاور پرچبان کورو مرتام ہتس ما انجمنو جو ٹھولوان کیا کی کوریو سنی حدتان سن دی اوا بتاور پرچبان چیرو بیت کورم کوریو سن جو ٹھولو بیتی بکو ہے کیا کورم کے جام بیتی شیر ہس حدتان جامی کلا کی پتا ہی بیتی شیر البتہ حسن بابول بکو اوا ہنونو حیا پروگرامو بچنے پروفیسر صاحبو ہردیاری شکریہ ادا کمن من ذالک کمن اور پسا صفحہ تشریف آلتمی پسا ساردی من ذالک کمن شکریہ کمن ہے لو ہے شاعری اچھا کہیں گے کھواری غیر رو برتا دیکھو جمع آتاں تو صفحہ مجھے کھوا کھوا کا سوچی اردو کا تو کوچی دیکھو اوا اما کلاوا پسا صفحہ شکریہ کمن پسا منصاب من ذالک کمن بشکریہ. السلام